زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ نیک اعمال سے زندگی بہتر ہوتی ہے، گناہوں سے زندگی بری ہو جاتی ہے۔ اچھے اعمال کرنے سے انسان کی طبیعت میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں اللہ پاک کی طرف سے روحانیت اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ گناہ اور بدی انسان کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے اچھے اعمال کی برکتوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ الکریم بزرگ مبلغین سے ہم بات کریں گے موضوع پر۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم مبلغین سے بات کریں گے۔ محفوظ بھائی کون سا آج کلام سنائیں گے؟ آج اعلیٰ حضرت کا پیش کر رہا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
یہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے یہ ذکر وہ ہے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی گایوں گی ان کا چرچا رہے گا گایوں گی ان کا چرچا رہے گا گایوں گی ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا گئے دم میں نانا گئے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ کیا بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی، حاضرین کی، ناظرین کی، سب کی بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ انسان جب نیکی کے طرف چلتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نیکیوں کی برکت سے بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں، نیک اعمال جو ہوتے ہیں انسان کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں، کوئی بندہ اگر اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مشکلات کو بھی دور کر دیتا ہے، اسے ان کاموں میں برکت بھی دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کسی کا باپ نیک ہے، کسی کا دادا نیک ہے،
تو اللہ پاک ماں باپ کی نیکیوں کی بدولت اللہ اس کی اولاد در اولاد کو اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ یہ مطلب حقیقت ہے کہ نیک اعمال، اچھے اعمال جو ہے وہ برائیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جب وہ ایک کام میں لگتا ہے، نیک اعمال کی طرف لگتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے خالی اس کی زبان نہیں چل رہی ہوتی، اس کا دل و دماغ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بے شک. پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی بھی اسے یاد آتی ہے، سبحان تیسری اللہ. نیکی بھی یاد آتی ہے، اور اس طرح سے وہ نیکیوں میں زیادہ مشغول ہوتا ہے. یعنی اللہ کی اسے توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے. جی، اور گناہوں سے وہ بچتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور گناہوں سے بچنا ہی ایک بڑی بات ہے کہ وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے، جنت میں جانے کے لیے یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اور اس سے جنت کا راستہ سیدھا کریں. بھائی صاحب دیکھیں نا، ایک تو ہے نیکی کرنا، جی ہاں. نیکی ہے. جی گناہ سے بچنا بھی تو ایک نیکی ہے. جی ہاں. بندے کو گناہ کا موقع مل رہا ہے اور بندہ اس سے بچے، اللہ سے ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچے، تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے. جی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے نا، سبحان اللہ. کہ گناہ سے بچنے کے لیے کہا، جہاں نیکیوں کے لیے کہا، وہ بھی ہمارے لیے اس کریم کی بڑی کرم نوازی ہے. بے شک. جہاں گناہوں کا اظہار فرما دیا کہ یہ نہ کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک. مگر وہ صرف اپنی ذات کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور مطلب اس نیکی کا حکم ہو وہ ہمارے لیے اچھا، اگر برائی سے رکنے کا حکم ہو تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے لیے بہتر، ہماری اولاد کے لیے بہتر، بہت خوب. ہمارے گھر والوں کے لیے بہتر، سبحان اللہ. ہم جہاں کام دھندا کرتے ہیں ان کے لیے بہتر. بے شک. تو یہ بہتریاں جو ہیں وہ اتنی جمع ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جنت کے راستے کی ہر منزل پہ کامیاب ہوتا چلا جاتا اس ہے. سے ریلیٹڈ جو بھی افراد ہوتے ہیں تو انہیں بھی ان اچھے اعمال کی برکتیں ملتی ہیں، ان کا اثر ان پر بھی ظاہر ہوتا ہے. جی جی. میں چاہوں گا اگر قرآن پاک سے آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی کریں مدنی چینل کے ناظرین کی، اور اس پر بھی کچھ گفتگو ہو، تو قرآن کریم ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں مثالیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات بھی اس میں موجود ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحتیں بھی ہیں. تو ایک قرآن پاک اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر ہم جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کی برکتیں ہمیں بھی ملتی ہیں، پھر ہماری اولاد در اولاد کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. زندگی کا اصول ہمیں دیا گیا قرآن پاک کی شکل میں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات کریمہ کی شکل میں ہمیں دیا گیا قرآن پاک. سبحان اللہ. اور قرآن پاک پر ہی عمل کرنا، پیارے آقا کی باتوں پہ عمل کرنا، اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرنا، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں پر پیارے آقا نے جس طرح سے ہمیں منع فرمایا اس طریقے سے ہمیں منع کرنا. اور پھر یہ نیکی ایسی چیز ہے میرے پیارے اسلام بھائی کہ اگر نیکی کا نیکی ہی کہا گیا تو وہ نیکی اپنی جگہ پر ہے. جیسے نماز ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے کہ نیکی ہی ہے، ادا کریں گے تو مطلب ثواب پائیں گے، اچھے کام کریں گے، نیکیوں کام کریں گے. اور اگر رکیں گے، بے جا اس کو ضائع کریں گے، خلاف شریعت کام ایسا کریں گے، تو وہ یقیناً ہمیں گناہوں کا معاملہ ہم پہ لے جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اب اس میں انسان کی اپنی نیتیں کیا ہیں. جتنی زیادہ وہ نیتوں کی طرف آتا ہے، بڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا چلا جاتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی برکتیں بھی اس کی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. میں حاج صاحب یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے قرآن کریم کہ کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں کہ جس سے چونکہ فطری طور پر ایک مسلمان جو ہے نا اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میں، اور اسے دل کو بھاتی ہے بات کہ قرآن کی جب بات اس کے سامنے آتی ہے، قرآن کا کوئی واقعہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یار یہ بات واقعی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور بندہ پھر عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے. قرآن پاک اول تا آخر سبحان اللہ، نصیحتوں، سبحان اللہ، اور اعمال کو بجا لانے کے لیے، خیر اور عافیت کے لیے ہی اس میں ہم دیکھتے ہیں تو نکلتا ہے. کئی واقعات پچھلے انبیاء اکرام کے بھی واقع سنائے گئے، اس لحاظ سے سنائے گئے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، شوق ذوق حاصل کریں. جس طرح کے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے
تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی. اب جو دیوار گرنے کے قریب تھی تو ویسے ہی دیکھا جائے تو اس کو بہتر بنا دیا جائے، یا گرنے والی دیوار ہے ایسی کہ جو اس کے آگے کام نہیں ہے تو وہ اس کو مطلب گرا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ گر کے کسی کے اوپر نہ لگ جائے. مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی. آپ نے اس دیوار کو درست کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی حکمت پوچھی، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے معاملہ، یہ تو گر ہی رہی تھی اور کوئی اس کی ایسی حاجت بھی مطلب نظر نہیں آئی، تو یہ گر ہی رہی تھی مگر پھر بھی جو ہے وہ مطلب آپ نے اس کو سدھار دیا. اصل میں بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہر سب میں عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہ اس لیے ایک وجہ پوچھی کہ اس بستی میں جب یہ پہنچے نا، تفصیلی واقعہ ہے، جب یہ دونوں حضرات اس بستی میں پہنچے تو اس بستی والوں نے آپ کی کوئی خیر خواہی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی. بھئی مسافر ہیں، دور سے آئے، کوئی بندہ پانی کا پوچھتا ہے، تھوڑا سا ایک حسن اخلاق کا ہوتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود دیوار گر رہی ہے اور خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. تو پوچھے بھی حضرت آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی جس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون تک نہیں کیا؟ تو کیا خضر علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ خضر علیہ السلام جو ہے وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام سے اس دیوار کو صحیح کرنے کے بعد جب آپ نے موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ گرتی ہوئی دیوار تھی، خراب دیوار تھی، اس کے اوپر اتنی محنت کری، مشقت کری، اس کو سیدھا کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کہ انہوں نے کوئی ہماری خیر خواہی والا معاملہ نہیں کیا، ہم سے انسیت والا کوئی معاملہ نہیں کیا، ہمارے پاس آئے نہیں، بیٹھے نہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ سلام دعا کرتے ہیں اس طرح سے کوئی ایسا معاملہ نہیں پوچھا، ہم سے پوچھا نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں کہ نہیں تھکے ہوئے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. یہ سارے معاملات آدمی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، معلومات کرتا ہے کہ بھئی کدھر کے رہنے والے ہو، کہاں سے مہمان دیکھیں کسی بھی جگہ جب بندہ جاتا ہے، مسافر بن کر جاتا ہے تو ایک فطری بات ہے، انسانی طور پر بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا بتائیں. اور آگے مطلب جو حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پوچھتے تو پوچھنے سے نعمت حاصل ہوتی. نعمت کیا ہے کہ نبی کو دیکھنا بھی نعمت ہے، نبی کو دیکھنا بھی ایک اچھا بھلا اور کام ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام میں سے ہیں اور انہوں نے مطلب اس طرح سے اس کو سیدھا کیا. تو اس پر جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار جو ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ کا نام کاشف تھا، وہ ان کی پچھلی پشتوں میں. اب یہ اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ مطلب کتابوں کے اندر 7 پشت پہلے کا، 8 پشتے، 10 پشتے کا اس طرح سے مطلب آتا ہے. تو اب مطلب یہ ہم اور آپ اس بات کو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے جو ان دونوں یتیم بچوں کے باپ ہیں، وہ باپ بھی جو ہے وہ 7ویں پشت 8ویں پشت میں ہے. تو اب اتنے دن تک اس معاملے کو کہ فرمایا کہ اس بچوں کے خزانے اس دیوار کے نیچے موجود ہیں. سبحان اللہ. جس جو ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ وہ جوان ہونے کے بعد جو ہے وہ مطلب بچوں کو حاصل ہو جائے. سبحان. اب یہ دیکھیے کہ وہ بندے جو بھی رہے، پہلی پشت کے، دوسری کے، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں پشت تک کے لوگوں سے اس دیوار کو بچا کے کیسا رکھا گیا. سبحان اللہ. نا اس سے پہلے بھی لوگوں کو خیال آ سکتا تھا کہ اس کو گرا دی جائے، دوسرا بنا لی جائے، نہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے اور ان یتیم بچوں پر کیسا رحم کیا، اور اپنے ہر بندے پر رحم کرنے والا میرا رب ہے. اس نے جو ہے وہ اس کو ابھی تک رکھا تاکہ وہ اپنے وقت میں جوان ہو جائیں، بچپن میں بھی نہیں، جوان ہو جائیں، اس کو قبضہ کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جب مطلب تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خزانے کو، یہ نیکیوں کی ہر سب دیکھیں برکتیں ملتی ہیں کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں. ہم دنیاوی طور پر بھی، عرفان بھی اگر دیکھیں کہ جب کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس نیک آدمی کے لوگ قریب آتے ہیں، اس کو اپنی دکان میں لے کر آتے ہیں، حضرت دعا کر دیں، حضرت تھوڑی دیر کے لیے تو آ جائیے، آپ کے آنے سے چاہے کچھ برکت ہو جائے گی. تو نیکی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے دنیاوی طور پر بھی انسان کو خود بھی فائدے پہنچتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الکریم اس کا اجر و ثواب تو ہے ہی. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی حکم ہے کہ نیکی کرنے والے کو دنیا و آخرت دونوں ہی میں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. بلکہ دنیا و آخرت کے معاملے میں تو اللہ پاک نے نیکی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید یہاں تک ارشاد فرما دیا، مرد و عورت اگر کریں نیکی اور ہوں مسلمان تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے.
سبحان یہ جو پاکیزہ زندگی ہے جب آدمی گزارتا ہے تو اللہ کریم اس پر ایسا رحمت و نعمت و برکتوں کی بارش فرماتا ہے کہ آدمی کی دنیا و آخرت دونوں میں اس کی برکتیں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب ہم جن لوگوں نے نیکی کر کر اپنی زندگیاں گزاری ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم کا کیسا فضل تھا، کیسا کرم تھا۔ یعنی کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی، سبحان اللہ، اور آپ کی جب عمر کا آخری حصہ تھا نا تو جب بھی آپ کا سب کچھ سلامت تھا، سبحان اللہ، رہن بھی، الفاظ بھی، تو سب کچھ، تو لوگوں نے بڑی حیرانگی سے آپ سے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی عمر کے بعد بھی آپ اتنی زبردست صحت مند اور تر و تازہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، واہ نیکیاں کی، اللہ پاک نے مجھے آخری وقت میں اس کے بدلے میں بہترین جزا عطا فرمائی، وہ یہ کہ میری کوئی چیز بگاڑی نہیں، کیونکہ میں نے اس کے جو اس نے حکم فرمایا تھا اس پر عمل کیا، واہ، نیکی کی، تو نیکی ہی کے بدلے میں اللہ کریم نے دنیا میں بھی فائدہ دیا اور آخرت میں تو فائدے ہیں ہی ہیں۔ سبحان تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں اور نیکیوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں۔ اس کا بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی، سب سے بڑھ کر جو فائدہ نا نیکی کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب، دیکھیے بزرگوں نے لکھا کہ نیکی کرنا بہت زبردست کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ گناہ سے بچ جائے، واہ، کیونکہ گناہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور اس نے جن باتوں کا ارشاد فرمایا اس سے انحراف کرنا بھی ہے، اور لازمی بات ہے نیکی تو ہے ہی وہ کام کہ جس کو کرنے کا حکم فرمایا اس میں کر ہی رہا ہے، لیکن اس میں جو گناہ سے بچنے کا معاملہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر۔ بندے کو عرفان بھائی بعض اوقات کیا کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، انسان بعض اوقات بہت معمولی سا عمل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے درود پاک پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، یا ویسے ہی راستے سے پتھر کو ہٹا دے، اسے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اللہ پاک اس چھوٹے سے عمل کی بدولت اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ کہ حضور کس عمل کی وجہ سے؟ تو فرمایا کہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، ہوا یہ تھا کہ میں لکھ رہا تھا، پہلے دور میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے بھی خیر دیکھا ہے اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے قلم دوا تو قلم دوا سے لکھتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں تختی ہوتی تھی تو اس پر ہم قلم انک میں لگا کر تو اس میں لکھتے تھے، تو پہلے کتابیں بھی یوں ہی لکھی جاتی تھی۔ تو فرماتے میں اسی انداز سے لکھنے لگا تو ایک مکھی، یہ جو مکھی اڑتی ہے نا کالی مکھی، یہ آ کر انک پر بیٹھ گئی، میں کچھ دیر کے لیے رک گیا، چلے یہ پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے، قلم کی نوک پہ جو انک لگی ہوئی تھی اس پر بیٹھ اس پر آ کر وہ بیٹھ گئی۔ تو فرماتے کہ میں نے مکھی پر رحم کیا، اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو عرفان بھی بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی نیکی جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے ہم نہیں جانتے، اور کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے ہم نہیں جانتے۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں، کوئی بھی نیکی، جیسے بزرگوں کا ایک مقولہ ہے، وہی میں بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑے نا، اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرے نا۔ ہو سکتا ہے نیکی آپ کو جنت میں لے جائے اور گناہ آپ کو جہنم میں لے جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی گناہ چھوٹا اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی نیکی بھی بعض اوقات جو وہ اللہ پاک اس کے ذریعے جو وہ بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اس کا فیصلہ، اچھا عرفان بھائی یہاں پر میں کروں، نیکی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے نا، چھوٹی نیکی کون سی ہے، بڑی نیکی کون سی ہے، ہمیں تو اس کو کرنا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے رب جانتا ہے۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے گھر میں درخت تھا، اور اس درخت پر ایک کبوتری نے جو ہے وہ گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور اس میں انڈے بھی دیے۔ کچھ عرصے کے بعد انڈوں سے جو ہے وہ بچے نکل آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص کے بچوں کی امی نے کہا کہ اس درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو اور انہیں پکا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی
کہ آپ کے امتی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ایسا کیا تو سزا ملے گی۔ اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہائی کرائی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے اور بچے نکلے۔ اس شخص کی زوجہ پھر اسے اس پر ابھارنے لگی کہ اس کے بچوں کو جو ہے وہ ہم پکا کر کھا لیتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے منع فرمایا ہے۔ عورت نے کہا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لاؤ۔ بیوی کا جواب سن کر وہ درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا اور پکا کر کھا گیا۔ کبوتری نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق و مغرب کے کناروں سے 2 جنوں کو بلا کر فرمایا تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو۔ وہ شخص آئندہ اگر اسی ارادے سے درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف کھینچنا، اس طرح اس نافرمان کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ حکم پاتے دونوں جن مطلوبہ درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شخص تیسری مرتبہ درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس فقیر کو کچھ دے دو۔ عورت نے کہا میرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ شخص خود کمرے میں گیا، اسے روٹی کا ایک لقمہ ملا، وہی لقمہ اس نے فقیر کو دیا اور درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے بآسانی کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا۔ کبوتری نے پھر شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس نے عرض کی یا نبی اللہ، ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے، مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی، اس نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے بڑھے تو اللہ پاک نے 2 فرشتے ہمارے پاس بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب و مشرق کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ اس حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہمیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا، ہر بات نظر نہیں آتی، تو نیک اعمال جو ہیں بندے کو کبھی بھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔ آپ نے واقعہ سنا، کیسا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کو بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیے، جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، رب تعالیٰ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کسی پر ظلم کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، کل آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور خاص طور پر صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو کچھ دے دیتے ہیں، اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ پاک کا جو آپ پر کرم ہوتا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس نیکی کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں اللہ پاک آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر اپنی عادت میں اس بات کو شامل کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہا کریں۔ بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آسانی ہو آپ کے لیے تو گھر میں آپ عطیات بکس کا ایک چھوٹا سا بکس رکھ لیں،
الحمدللہ آپ عطیات باکس جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے، دنیا میں کسی بھی جگہ آپ رہتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی آپ کے پاس ایسا کوئی دعوت اسلامی کا بنا ہوا تو آپ خود گھر میں ایک چھوٹا سا گلہ رکھ لیں، باکس رکھ لیں، اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ صدقہ ہے، یہ میرے گھر والوں کی طرف سے، یا امی کی طرف سے، یا ابو کی طرف سے، اور مہینے کے آخر میں پھر جتنے پیسے ہوں نکال کر آپ دعوت اسلامی کے عطیات میں جمع کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں خود دیکھیں گے، اللہ کے راستے میں دینا شروع کریں، مال میں برکت ہوگی، انشاءاللہ الکریم مصیبتوں سے نجات ملے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹینشنیں پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اسلامی بھائی موجود ہیں۔ جی نام میرا بہرام خان ہے، یہ کلام سنائیں۔ مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اور میں خالد بن ولید سرکباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ نعت تو سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اچھا، ایک اور فرمائش، یہ کلام سنا دیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے، اور سوال یہ، راشد بھائی میرا سوال یہ ہے کہ نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے؟ انشاءاللہ مبلغین سے ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی اس معاملے میں نصیحتیں سنتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کیا کیا دینی اور دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک بار اس جگہ سے ہوا جہاں حضرت سیدنا حبیب بن اسلم راعی رحمت اللہ تعالی علیہ بکریاں چراتے تھے۔ راعی چرواہے کو بولتے ہیں، تو وہ بزرگ جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، ان کا کام یہ تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نماز میں مشغول ہیں اور بھیڑیا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ حالانکہ بھیڑیا وہ ہوتا ہے جو بکریاں اٹھا کر لے جاتا ہے اور چیر پھاڑ کے کھا لیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں ٹھہر گیا کہ ان بزرگ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے جن کی بزرگی کا کرشمہ جاگتی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ بڑی دیر تک انتظار میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد ارشاد فرمایا کس کام سے آئے ہو؟ عرض کی حضور کی زیارت کے لیے رک گیا ہوں۔ اس پر سیدنا حبیب بن اسلم راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعائے خیر دی۔ پھر میں نے عرض کی یا سیدی، آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے کہ بکریوں کے چرواہے کو اللہ تبارک و تعالی سے دلی ربط ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکڑی کے ایک پیالے کو ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا، تو پتھر سے دو چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ پیو۔ تو میں نے حیرت سے عرض کی یا سیدی، آپ نے یہ مقام اور درجہ کیسے حاصل فرمایا؟ تو حضرت سیدنا حبیب بن اسلم راعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مقام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک اعمال کی یقیناً بہت ساری برکتیں ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ ایک میسج آیا ہے، یہ کلام سنا دیں، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے، یہ والا کلام سنا دے، لم یأتی نذیرک فی نظرن۔ اچھا، ایک محفوظ بھائی یہ فرمائش آئی ہے، یہ نعت سنا دیں، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ اچھا، ضلع خوشاب سے اسلامی بہن کا میسیج ہے، یہ کلام سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ السلام علیکم السلام، زندگی بہتر بنائیں میں عرض ہے، کلام سنا دیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ یہ کلام کی کچھ فرمائشیں آئی ہیں محفوظ بھائی، چند کلاموں کو اگر شامل کر لیا جائے۔ صلی اللہ علیہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں یعنی شفیع روزے رضا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوہا جگ راج کو تاج تو رے سر سو رے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والماء جو تو من بے کسا صوفا ہوش روا من بے کسا صوفا ہوش روا مجھار میں ہوں بگڑی ہے گوا مجھار میں ہوں یا رسول اللہ مجھار میں ہوں بگڑی ہے گوا موری نیا بھی پار لگا جانا مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفان ایوبی بھائی، سوال ہی آیا ہے کہ نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے؟ ہمارے غلام مجتبی اتاری بھائی ہیں ساہیوال سے، کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے تو امیر سنت ہماری تربیت فرماتے رہے، اور خاص طور پہ دیکھیں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ویسے آپ کی ذہن کی تربیت ہوتی رہتی ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں اسی طرف جو ہے وہ بروئے کار آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں تو سب سے پہلے نیک دوستوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے،
جس سے ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں. سب سے اہم چیز ہے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا. اور مجھے یہ کام کرنا ہے, اللہ پاک نے مجھ پر نماز فرض کر دی, مجھے پڑھنا ہے, چاہے کتنی بھی دشواریاں آ جائیں, کتنا بھی وقت میں جو ہے وہ فرصت نہیں مل رہی ہو, مجھے وقت میں گنجائش نہیں بن رہی ہو, لیکن مجھے نکالنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. جب آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیں گے نیکیاں کرنے پر, اور صحبت اچھی کر لیں گے, یعنی بزرگوں نے اس کی بڑی مثالیں لکھی ہیں کہ اچھی صحبت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف لگا رہتا ہے. جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک اگر جو ہے ریوڑ میں ہوتا ہے نا, بکری جس طرح ریوڑ میں ہوتی ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے, اور جب ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے. بزرگوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ جب آدمی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر وہ نیکی کی طرف رہتا ہے, لیکن اگر بروں کی طرف چلے جاتا ہے تو پھر شیطان زیادہ زوردار حملہ کرتا ہے اور پھر اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا تو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نیک اعمال پر استقامت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیے. جب نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا, نیک اعمال پر انشاءاللہ استقامت ملے گی. ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نیک اعمال پر استقامت پانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے جب آپ کو نیکی کی توفیق ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا. نیکی کی توفیق ملی, شکر کریں گے انشاءاللہ زیادہ نیکی کی توفیق ملے گی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو نماز کی پابندی کی عادت بنانا چاہتا ہے, جب نماز پڑھ کر فارغ ہو اللہ پاک کا شکر ادا کرے, مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, انشاءاللہ نماز کی توفیق ملتی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ یعنی نوافل کی بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ملے گی. حاجی عبد القادر صاحب, ایک اور میسیج آیا ہے کراچی سے, ایک اسلامی بہن ہے, ان کا میسیج یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو فوراً بتاتے ہیں, کیا اس طرح بتانے سے ہمارا اچھا عمل ضائع ہو جاتا ہے یا پھر یہ نفس کی چال ہوتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ اس میں مطلب بسا اوقات جو ہے وہ نفس و شیطان, اور شیطان کا بڑا بھائی نفس کو کہا, نفس امارہ کو, یہ دل میں خیال کو پیدا کرواتا ہے اور اصل مقصود اس کام کا چھڑوانا ہوتا ہے. مثال ہے کہ ہم تو رات جاگنے کا ارادہ ہوا اور مطلب مسجد میں بیٹھے, مسجد میں نوافل زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا, قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہوا, تو مطلب نفس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پانی کی پیاس لگواتا ہے, اور لگتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے, میں پانی پی کر آ جاؤں گا تو ذرا اچھی طرح سے پڑھ لوں گا. اب یہاں سے اس نے اس جگہ سے اٹھا دیا, جب اٹھانے کے بعد وہ پانی پینے کے لیے گیا تو پانی تو پیا اس نے, مگر پھر ایک اور مل گیا, دوسرا مل گیا, تیسرا مل گیا, یعنی جو یکسوئی کے ساتھ وہ عبادات کر رہا تھا وہ نہیں کر پاتا. تو اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیاوی مثال بھی میں آپ کو اگر دوں کہ مطلب جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ماحول میں ہمیں ڈھلنا پڑے گا. سبحان اللہ. ہم جب تک اس ماحول سے دور رہیں گے, جب تک ہم مطلب جو ہے نا وہ پوری طرح کما حق کا اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اپنے نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں تو اب دوسروں کو جب بتاتے ہیں تو اس بتانے میں نیت کیا ہونی چاہیے, اس پر بھی تو غور ہونا چاہیے نا. دیکھیں ایسا دو ہی عام طور پر دیکھا جائے تو نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے, میں جو اچھائی کی طرف آیا ہوں, دوسروں کو بتایا تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے, وہ نیکی کی طرف آ جائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے دوسروں کو پتا چلے جناب میں نیک آدمی ہوں, میں نے بڑے نیک کام کرتا ہوں تاکہ تم پر بھی میرا ایک اثر قائم ہو جائے. تو یہ تو ظاہر سی بات ایک بری چیز ہے, یہ ریاکاری میں چیزیں آ جاتی ہیں, یہ پھر خود پسندی کی طرف لے جاتی ہیں, تو یہ چیزیں انسان کے اندر بہرحال غلط ہیں. ہر سب ایک اب یہ میسیج آیا ہے, فرماتے ہیں مدنی چینل کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عرض ہے میری والدہ بہت بیمار ہیں, کسی دوائی سے آرام نہیں مل رہا, انہیں ہر سال ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے اور ان کے جسم میں بہت شدید درد رہتا ہے, اور اوپر شوگر بھی ہے, گھٹنوں میں بھی بہت درد ہے. آپ دعا فرما دیں, اور گھر میں بھی بہت پریشانیاں ہیں, آپ سب مل کر دعا فرمائیں. تمام مبلغین سے بھی گزارش ہے, ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, اللہ پاک آپ کے گھر پر خصوصی فضل و کرم فرمائے, رحمتوں کا نزول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا ہمارا موضوع ہے اچھے اعمال کی برکتیں. دیکھیے اچھے اعمال کی برکتیں دنیاوی طور پر بہت سارے ملتی ہیں. کچھ ہمارے مبلغین سے آپ نے سنا, قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، سبحان اللہ۔ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ نیک اعمال کرنے والے صاحب ایمان قیامت کے دن ان کا صلہ کیا ہوگا؟ انہیں جنت ملے گی، اللہ پاک کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اور ایسی جنت ملے گی کہ جہاں موت بھی نہیں ہوگی، جہاں ہر آن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، فرمایا ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ہدایت دے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا نیک اعمال کرنے کی بدولت ایسی جنت ملے گی جس جنت کی شان یہ ہے کہ وہاں ایسی خوبصورت نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، صاف پانی کی نہریں ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ عرفان ایوبی بھائی، نیک اعمال سے جس طرح قیامت والے دن اللہ پاک کی طرف سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا، بعض اوقات چھوٹا عمل بظاہر ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ عمل جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ پاک نے جو بڑا فضل فرماتا ہے، چھوٹی سی نیکی جس کو ہم عام طور پہ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہ سمجھ لیں کہ بالکل اس کو خاطر میں نہیں لا رہے، کر لیتے ہیں کسی بھی کام کو، وہ کبھی کبھی ایسا سبب بنتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا کیسا اجر دیا۔ اور پھر جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے کیسا کیسا انعام عطا فرمایا۔ ذرا سی توجہ کرنے پر، ذرا سی جو ہے اللہ کریم کی اطاعت کرنے پر اللہ کریم کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا، اللہ کے ایک بہت زبردست ولی گزرے ہیں، حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ اچھا، آپ رو بھی ایسے رہے تھے جیسے ماں کا جب بچہ بچھڑ جاتا ہے نا، ماں روتی ہے، اس طرح آپ رو رہے تھے۔ تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو وقت گزرا اس پر جو ہے مجھے رونا آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو دیکھا کہ آپ کا تو بڑا شاندار آپ کی زندگی گزری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ تو آپ پھر اور رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ رونے لگے، اور روتے روتے آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو، میرا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دینا، اور جب یہ محسوس کرو کہ میری آنکھوں سے پانی آ گیا، میرے ماتھے پہ بوندے کا اظہار ہو گیا، تو پھر جو ہے میری مدد کرنا۔ کس طرح؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کلمہ پڑھنا تو میری مدد ہوگی، اور جب میری روح قبض کر لی جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے مالک و مولا اس پر جو ہے وہ رحم فرما، اور یوں کہ اگر تو چاہے تو جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ یہ حقدار ہے، اس کا بدلہ دے، اور ویسے تو رحیم ہے، رحم فرما، کرم فرما جس سے یہ نجات پا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب مجھے دفن کر دو تو پھر میری قبر پر کھڑے رہنا، جانا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اور اللہ کی بارگاہ میں میری جو ہے وہ آزمائش سے بچ جانے کی دعا کرتے رہنا۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ کچھ ٹائم جب گزار کر وہ قبر پہ سے آیا، رات سویا، تو اس نے اپنے والد صاحب کو آپ نے زیارت کی، پوچھا کہ حضور کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاملہ تو بڑا سخت تھا، بڑی آزمائش تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ کریم نے مجھ سے سوال کیا تو کیا لایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں 60 حج لایا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ تو قبول ہی نہیں ہوا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، پھر پوچھا اور کیا لایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے 1000 درہم خیرات کیے تھے، صدقہ کیے تھے، وہ لایا ہوں۔
اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی قبول نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں بڑی آزمائش میں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، میری تو برباد ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر میں کے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ایسی چیز کانٹے دار چیز تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، کہا کہ اور وہ چیز تو نے لوگوں کو آسانی ہو جائے اس کے پیش نظر ہٹا دی تو میں نے تجھے اس کے سبب بخش دیا۔ اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں آخرت میں نجات دلا دے گی، ہے نا، اور پھر وہ بھی بزرگوں کا ایک انداز عرفان بھائی یہ بھی مطلب یہ دیکھیے کہ موت کا قرب ہے ہاں اور یاد بھی جو ہے وہ اب آخرت والی معاملات کی اللہ ہے، اللہ ورنہ تو موت کے اس میں بھی ڈاکٹر اور انجیکشن اور دوائیوں کے اس میں آدمی پڑا رہتا ہے اور اس کی فکر نہیں کرتا۔ اصل جو مقصود ہے ہمارا تو آخرت کا ہے کہ آخرت کیسی جائے گی، تو انہوں نے کتنی پیاری بات کی۔ انداز تھا۔ دیکھیں کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، عرفان بھائی ہوتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں اجتماع میں ہیں، حاضرین میں موجود ہیں، ہم کوئی بات اچھی لگی تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو کچھ لوگ سستی کی وجہ سے بولتے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہی سبحان اللہ کہنا نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے اس وقت اللہ یہ کہنا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کون سا عمل ہمارا مقبول ہو جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے، ہماری بخشش اس سے ہو جائے، ہم نہیں جانتے، تو کوئی عمل اس انداز سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں کون سی نیکی مقبول ہو جائے، جس طرح ہمارے عرفان بھائی نے بتایا، تو اسی طرح ایک محدث صاحب کا بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک گناہ گار شخص تھا، ٹھیک ہے، تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں جنت میں دیکھا، اللہ، گناہ گار کو جنت میں دیکھا۔ گناہ گار کو جنت میں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اللہ پاک نے یہ انعام و اکرام کیسے عطا فرمایا؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک محدث صاحب اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بلند آواز سے درود پاک بھیجے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ، تو میں نے جب یہ محدث صاحب کا بیان سنا تو میں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجا۔ سبحان اللہ، تو میں نے جب درود پاک بھیجا تو میرے ساتھ جو بھی اہل تھے، یعنی میرے ساتھ جو تھے، انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، اور اللہ پاک نے اس دن ہم سب کی بخشش فرمائی۔ واہ، سبحان اللہ، تو واقعی میں اس میں کوئی شخص نہیں کہ دنیا جو ہے وہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ بدلہ ملنے کا مقام۔ تو اگر دیکھیں عرفان بھائی، یہ چھوٹا سا عمل بظاہر دیکھا جائے درود پاک پڑھنا، بھئی عام طور پر ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں وقتاً فوقتاً کیا ہوتا ہے، صلو علی الحبیب، کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہتا ہے سبحان اللہ کہنے کا، ماشاء اللہ کہنے کا، پیارے آقا علیہ السلام کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا سکتا ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اجتماعات میں جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بلند آواز سے فرماتے صلو علی الحبیب، تو حاضرین کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ بلند آواز سے ہم درود و سلام پڑھیں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے یہ درود و سلام پڑھنا ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ راستے میں ٹہلتے ٹہلتے استغفر اللہ استغفر اللہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، کاؤنٹر تسبیحات میں ہے، اللہ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا، آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آپ چلتے چلتے یوں تھوڑا سا کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ نے جس طرح عرفان بھائی نے بتایا راستے میں کوئی ایک کانٹے دار کوئی چیز آ گئی یا ویسے ہی کوئی پتھر آ جاتا ہے عرفان بھائی، وہ اگر ہٹا دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے ہمارا۔ ہمیں اس پہ بہت توجہ کرنی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ہم بہت لوگوں کو سہولت دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ذرا سی سہولت دی نا، ایک کانٹا دار جو ہے وہ جھاڑی ہٹائی تو دیکھیں کتنا بڑا انعام مل گیا۔ تو اسی طرح ہمیں دنیا کی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو کہاں کہاں سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، ہم وہ کون سا ذریعہ بن سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کو راحت کا سامان بن جائے۔ یعنی ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو آخرت کے لیے بہت سارا ذخیرہ اس انداز سے بھی جمع کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا بھی ایک اچھا انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا بھی مبلغ نے سمجھایا ہم کو عرفان بھائی نے کہ بھائی ہمارے ماحول میں صلو علی الحبیب کی صدائیں، اچھا امیر سنت پچھلے جو نے اذکر اللہ کا بھی جو ہے سلسلہ شروع کیا کہ جس سے لوگ جو ہے اللہ کا ذکر کریں اور توجہ کریں، اور یہ ایک بڑا سا ہم نے اچھا یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کون پڑھ رہا ہے
اور کون نہیں پڑھ رہا. اچھا بظاہر وہ آواز تو بہت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے جذبات میں پڑھتا ہے. تو مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ درود پاک کے حوالے سے میں اکثر جب بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے تو توجہ بھی دلاتا ہوں کہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بات آئے تو شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، اور کم از کم اتنی آواز سے تو پڑھے اپنے کانوں میں آواز اپنے کانوں کا آواز. مجھے دیکھیں آپ کی آواز سن کر کسی دوسرے کو بھی جذبہ مل جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا تو صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے. محفوظ بھائی آپ کے لیے ایک پنجابی کلام کی فرمائش آئی ہے، یہ سلامت رہیں آپ. فرمائش یہ ہے کہ یہ سنا دیے اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے. پنجابی کلام کی یہ فرمائش آئی ہے آپ کے لیے. اور ایک اور بھی فرمائش آئی ہے، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں یہ منظر سہانا دیکھوں. کال دیجیے گا. صوفی محمد اسلم خان حامدی مدینہ تو یہ ملتان سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نعت کی فرمائش ہے، یہ تو پوری فرمائش میں مدینہ چلا یہ سنا دے. جی دوسری کال دیجیے گا. نعت سننے کی جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. محفوظ بھائی فرمائشیں اگر پوری فرما دیں، اس کے بعد پھر ہم حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. عقل مندانوں پٹھیاں سوچا دے ڈبیاں، عقل مندانوں پٹھیاں سوچا دے ڈبیاں. مرشد مرشد کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. جھومتا 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 میں مدینے چلا. میرے گلدے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا جاؤں میں عبرت کے ہر سننے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. شام ملے خاک میں ہے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نام مکان کیسے کیسے ہوئے نام بر پہ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جہاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب دنیا میں نیک اعمال کے یقیناً بہت زیادہ برکتیں بھی ملتی ہیں، انسان کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو اس کا بہت اجر و ثواب بھی ملتا ہے.
میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بیان فرمائیں کہ اچھے اعمال کی انسان کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں؟ ویسے تو بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، لیکن کچھ اگر ترغیب کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے بیان کی جائیں تاکہ عمل کا جذبہ ملے، نیک اعمال کرنے کی طرف رغبت ملے، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں نے فرمایا کہ یعنی نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں، نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری مثالیں جو دنیاوی طور پر ہمارے ارد گرد کے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں مگر توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ مثال ہے کہ مطلب ہمیں روایتوں میں اور بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ سر ڈھانپ کر کھانا کھاؤ تو اس سے برکت ہوگی، سر ڈھانپ کے استنجے کے لیے جاؤ تو وہاں شیاطین سے جو ہے وہ حفاظت ہوگی۔ اسی طرح سے مطلب نیک اعمال کی طرف رغبت کرتے کرتے آدمی جو ہے وہ کسی بھی نیک اعمال کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا کہ میت کو اٹھا کر 4 آدمی تیزی کے ساتھ جھٹکوں کے ساتھ اس کو اٹھا کے لیے چلے جا رہے ہیں، بڑی تیزی میں ہیں، مگر انہوں نے باطنی آنکھوں سے ان کو نظر آیا کہ اس پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رحمتیں برس رہی ہیں تو یہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مگر یہ اس کی میت میں لوگ نہیں ہیں، اور وہ ہیں بھی تو بہت جلدی کے ساتھ جاتے ہیں۔ جا کے آپ نے پیچھے سے پوچھا کہ بھائی یہ مطلب جو ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ مطلب جو ہے اس کو کیا کون سا شخص ہے؟ کہا کہ حضور بس اس کے بارے میں نہ پوچھیے، کیوں کہ یہ بہت بدکار اور بے وفا آدمی تھا اور ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، آج یہ جا رہا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ مطلب اسے انہیں اور تعجب ہوا کہ یہ شاید کوئی محلے والے نہ ہو گے، چلو محلے سے زیادہ بہتر معلوم چل سکے گا۔ جب محلے میں گئے، گلی میں گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کے یہی حال تھا، معاملہ تھا کہ اس سے بہت بیزاری کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے میں سے دور ہوا، اس کی آفات و مصیبتوں سے ہم بچتے رہے۔ اب مطلب اس سے چارہ نہیں بن رہا تھا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، تو کہا کہ گھر میں اس کی ایک والدہ ہے جو اس کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اس طرح سے ادھم معاملات اور پولیس اور لوگوں کی شکایتیں ہوتی تھیں جس سے کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ والدہ کے پاس پوچھے کہ ان کو کچھ معلوم ہوگا۔ والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا اور وہ اکلوتا بیٹا ہوگا، آپ کو غم ہے۔ کہا کہ غم تو اپنی جگہ ہے، مگر خوشی اپنی جگہ یہ ہے کہ میں اس سے جو مصیبت میں تھی، پریشانی میں تھی، شکایتوں میں تھی، میرے کو کوئی مطلب جو ہے وہ آ کر اس کے بارے میں پوچھتا تھا، میری نیند ہے حرام تھی، تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، اور اللہ کا میں آج شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے مجھے نجات دی۔ کہا کہ بڑھیا، آپ مطلب اس طرح کی مطلب والدہ آپ اس کی اس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، اس کے اندر کوئی اچھے عمل نہیں تھے؟ کہا کہ نہیں، کوئی اچھے عمل نہیں تھے۔ تو کہا کہ مطلب کوئی آپ کا اس میں انجانے والی بات دیکھی ہو، کوئی اچھائی دیکھی ہو؟ تو کہا کہ کوئی ایسی وہ نہیں۔ پھر کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بس صرف ایسا ہوا آخر میں جب یہ بیمار پڑا ہوا تھا تو اس نے مطلب جو ہے وہ میرے کو آواز دی ماں، تو میں غصے میں چلائی کہ ہاں کیا کہتا ہے؟ کہ ماں چولہے میں آگ جل رہی ہے، تو چولہے میں آگ جل رہی ہے کہ جلاؤں تیرے کو؟ کہا کہ مطلب ہاں ایک بڑا سا انگارہ آگ کا لے کر آ جا۔ وہ بھی جلال میں اور غصے میں آ کر انہوں نے بڑا سا انگارہ نکالا جو دیکھ رہا تھا، اور قریب لے کر آئے چمٹے سے، اس نے ہاتھ کو پھیلا دیا سامنے۔ اب جب ہاتھ کو پھیلایا تو وہ بڑے متعجب بھی ہوئے اور وہ کہنے لگا کہ اس پہ رکھ دے، اس پہ رکھ دے، کہ بار بار اللہ رکھوں جلاؤں تجھے، اس طرح سے کہتی رہی، مگر وہ مطلب ماں تھی، اس نے جلایا نہیں۔ کہا کہ اے ماں تو ذرا مجھے یہ تو بتا کہ میرا رب تجھ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور مطلب تو میرے کو ہاتھ میں انگارہ نہیں رکھ رہی، ہتھیلی نہیں جلا رہی، تو یہ تو بتا کہ میرا رب جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کسے مجھے جہنم میں ڈالے گا، کیسے مجھے یہ عذاب دے گا؟ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید جو ہے وہ کام آ گئی۔ اچھا عمل ہے نا، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنا، یہ ایک ایسا عمل تھا
جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے. اس طرح بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں. دیکھیے اچھے اعمال، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے اعمال کون کون سے ہیں. کچھ اعمال جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں. کسی مسلمان کی خیر خواہی کر دینا، کسی مظلوم کی داد رسی کر دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا، کسی غم زدہ کا غم دور کر دینا. اس طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں. ہم غور کریں نا تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن نفس و شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر ہم اچھے اعمال کی طرف نہیں آتے. اللہ نہ کرے بغیر توبہ کیے موت آ گئی، مدنی چینل کے ناظرین بہت پچھتاوا ہوگا. اس وقت ہمارا کوئی ایسا عمل ہمیں نجات دلا دے بڑا مشکل ہوگا. دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اچھے اعمال کریں اور اس کے بعد پھر پرسکون ہو جائیں. یہ تمنا تو ہونی چاہیے اللہ میرا عمل ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. ایک سوال آیا ہے بنت یونس ہے فیصل آباد سے. سوال یہ آیا ہے کہ بہتر زندگی کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر سہولت ہونا بہتر زندگی کی علامت ہے؟ کا ہو سکے تو یہ سوال شامل کر لیں کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. دیکھیں بہتر زندگی مسلمان کی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہتر زندگی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرے. بہتر زندگی یہ ہے کہ جس زندگی میں گناہ نہ ہو، رب کی نافرمانیاں نہ ہو، اللہ اس کے رسولوں اور اس کے پیاروں سے محبت دل کے اندر ہو. بہتر زندگی یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہر سہولت بندے کو مل جائے. یہ بہتر زندگی کی علامت نہیں. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، اب بندہ اس کا شکر ادا کرے تو یقیناً یہ بہتری ہے. لیکن اگر صرف ہر سہولت میسر آنے کو بہتر زندگی سمجھ لیا جائے تو پھر قارون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس کے خزانے جہاں ہوتے تھے نا، جن کمروں میں ان میں جو تالے لگے ہوتے تھے ان کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی بدولت زمین میں دھنسا دیا گیا. فرعون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بادشاہ تھا. نمرود کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا. ہاں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی روئے زمین کے بادشاہ تھے. اللہ پاک کے پیارے بندے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے. یہ واقعی بہتر زندگی گزارنے والے تھے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، بہتر زندگی گزارنے والے تھے. تو بہتر زندگی کا معیار بحیثیت مسلمان وہ یہ ہے کہ آپ اچھے کاموں میں زندگی گزاریں، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، رب کا شکر ادا کریں. اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. تنگ دستی آئے صبر و شکر سے کام لیں، اللہ فراخ دستی دے، مالداری دے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہی مسلمان کی بہتر زندگی ہے. تھوڑا سا راشد بھائی وہ کہوں کہ ایک بات یہ کہی کہ کیا مال و دولت ہی ہونا مطلب کہ اچھائی کی طرف ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کا ہی خالی تعلق نہیں ہے. اگر رزق حلال ہے، برکتوں والا ہے، صدقے خیرات والا ہے تو وہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو یہ ان کو جنت کے اندر لے کے جانے والا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دارالعمل ہے. دنیا میں جو کریں گے آخرت میں اس کی جزا پائیں گے. گناہ کریں گے سزا پائیں گے، نیکی کریں گے اس کی جزا پائیں گے، اس کا انعام پائیں گے. عرفان بھی کیا کہتے ہیں؟ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. ایک محاورہ ہے، حدیث میں بھی ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو دنیا کے اندر اگر اچھے اعمال کیے جائیں، نیک اعمال کیے جائیں، انشاءاللہ اس کی جزا اللہ نے چاہا تو اچھی صورت میں ملے گی. کیا فرماتے ہیں؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں کہ دنیا جو وہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ بدلہ ملنے کا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. تو ہم دنیا میں جو اچھا یا برا بیج بوئیں گے تو اس کی فصل جو آخرت میں کاٹیں گے. تو اچھا یا برا بدلہ ملنے کو اردو میں جیسے یوں بھی کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا یوں بھی کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، اور مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے. جبکہ عربی میں جس طرح آپ نے بتایا کما تدین و تدان بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ
بھلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا. لہٰذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جیسا کریں گے جناب ویسا ہی بھریں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گناہ پر گناہ کیے جاتے رہیں، لوگوں پر ظلم کرتے رہیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ جناب مجھے شاید کوئی اچھی جزا ملے گی. تو ایسا نہیں ہے عرفان بھائی. سادہ سی بات ہے، کسی کے آگے گڑھا کھودو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے راستے بالکل آسان ہو جائیں. گڑھے میں جناب آپ بھی گریں گے، آپ کے لیے پل بن جائے. ہاں ایسا نہیں ہوگا. مجھے بھی یہ جو بات چل رہی تھی تو نگران شورا کے بیان کے ایک واقعہ یاد آیا. نگران شورا بیان کرتے ہوئے فرمایا تو یہ فرضی ایک آیت سمجھ لیں اس کو پہلے، کہ ایک شخص تھا، اس کو خواب میں کسی کا نمبر دکھایا گیا، اس کو دکھایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی تم اس کو عمرہ کراؤ. وہ آدمی بڑا پریشان ہوا. پر چند دن مستقل جب یہ خواب آیا تو اس نے اس نمبر پہ رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں عمرہ کرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی میں تو ایسا آدمی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیک و کار ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں، بس ایک عام سا آدمی ہوں. اس نے کہا کہ نہیں کچھ تو وجہ ہے نا جو مجھے بتایا جا رہا ہے بار بار. اس نے اپنا خواب بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ملاقات کر لو، مل لو، شاید اس سے تسلی ہو جائے، دور ہو جائے. تو ملاقات کی تو اس نے کہا کہ پھر کہا کہ بھائی دیکھو، اس نے کہا یار آدمی تو تم سادہ سے دنیا داری لگ رہے ہو، لیکن جب مجھے بتایا جا رہا ہے تو کچھ تو ہوگا. پر اس نے اس کے کاغذات تیار کرے اور وہ اس کو عمرے پہ لے گیا. وہاں جو بھی معاملات تھے وہ نپٹانے کے بعد جب واپسی آنے لگے تو ہوا یوں کہ اس نے کعبۃ اللہ شریف سے جب باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ یار یہ آخری ہماری حاضری تھی، اگر ایسا ہو کہ کچھ دیر آپ مجھے اور دے دیں، میں تھوڑی دیر اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں. یہ تو تمہارا کرم تھا کہ تم مجھے لے آئے، ورنہ ایسا میری حالات نہیں تھے، نہ میرا ذہن تھا کہ بھائی میں عمرہ کرتا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے جاؤ کر لو. وہ چلا گیا. یہ کھڑا رہا جو لے کے گیا تھا شخص. زیادہ دیر ہو گئی تو اس کو بڑی پریشانی. اس نے یار یہ آیا نہیں. یہ اندر داخل ہوا، دیکھنے لگا تو دیکھا کہ ایک طرف بڑا رش لگا ہوا ہے. تو یہ ادھر گیا، دیکھا تو ایک شخص ہے جو سجدے کی حالت میں اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. جب اس نے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو یہ عمرہ کرانے لے کر آیا تھا. بڑا حیران ہوا. اس نے اس کے گھر پہ رابطہ کیا تو گھر والوں نے بھی بولا کہ بھائی کوئی خاص ایسا عمل تو نہیں تھا. جب یہ گھر لوٹا تو اس کی بیوی نے ایک بات بتائی کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں جو ہے نا ایک بیوہ رہتی ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب یہ گھر کے لیے کچھ بھی لے کر آتا تو 2 تھیلیاں لے آتا، ایک اس کے دروازے پہ رکھ دیتا اور ایک گھر میں لے آتا، اور پھر دروازہ بجا کے فوراً گھر میں آ جاتا، وہاں رکتا نہیں تھا. تو جب بھی میں نے دیکھا کہ جب وہ عورت وہ تھیلی اٹھاتی تھی نا تو یہ دعا دیتی تھی اللہ تیرا خاتمہ اچھا فرما. اللہ. تو مجھے لگتا ہے اللہ کریم نے اس کا وہ انعام عطا فرمایا. کون سی نیکی بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے انسان نہیں جانتا لیکن رب جانتا ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، بے شک اللہ پاک تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم او کما قال علیہ السلام، لیکن اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل سے اچھا کام کیا جائے اس کی جزا کچھ اور ہے. کیا انعام ملے گا رب جانتا ہے. بندے کو چاہیے نیکی کر لی جائے. ہمارے نصرت بھائی ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بعض اوقات بظاہر بندہ دنیاوی طور پر نیک نظر آتا ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی نظر آتا ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن قرض اس پر جو ہوتا ہے نا اس کو دینے میں بڑے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کتنے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے حقوق جو ان پر ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا ایسے بندے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا اچھے اعمال کرنے والا، تو یہ اچھے اعمال اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، جس طرح نیک اعمال کرنا اچھا کام ہے، اس کی جزا بہت اچھی ہیں، تو جناب کسی کو تکلیف دینا یہ بھی تو گناہ ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی تو گناہ ہے، کسی کا قرض دبا لینا، یا آپ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود آپ اس کا قرض نہیں دے رہے، تو جناب اس پر پکڑ بھی تو ہو سکتی ہے. تو اس پر بھی بہرحال غور کرتے رہنا چاہیے. ایک فرمائش آئی ہے نعت کی، محفوظ بھائی، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، کلام ہے، استغاثہ ہے. اور ایک یہ بھی فرمائش ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پنجابی میں منقبت اگر سنا دی جائے جو حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. جی کال دیجئے گا. محمد حسان ہے میرا نام، اور میری گزارش ہے کہ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ والی نعت سنا دیں. سبحان اللہ. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. یہ کلام ہے
اور فرمائش کا اظہار ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھی امید کا اظہار ہے۔ نعت وہ کلام ہوتا ہے جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ محفوظ بھائی کچھ فرمائشیں پوری ہو جائیں اور آخر میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت بھی اگر سنا دیں۔ صلی اللہ ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جان دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جان دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا ہے شہ عالی وقار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس وہ شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا یا غوث پیا جیلانی، یا غوث پیا جیلانی، تیری ولیات سلطانی، تیری ولیات سلطانی، یا غوث پیا جیلانی، یا غوث پیا جیلانی، یا غوث پیا جیلانی، تیری ولیات سلطانی، تیری ولیات سلطانی، یا غوث پیا جیلانی، اج نظر کرم دی کر دے، اج سب دی چولی بھر دے میرے میرا، اج سب دی چولی بھر دے، اج نظر کرم دی کر دے، اج سب دی چولی بھر دے میرے میرا، اج سب دی چولی بھر دے، سڑ سن لے درد کہانی، کر مشکل وچ آسانی، یا غوث پیا جیلانی، تساں ڈب دے بیڑے تارے،
سبزی آس بجھائی میرے میرا تو سبزی آس بجھائی تسی ہے درد دل جانی تسی ہے درد دل جانی پنجتن دی پاک نشانی یا غوث پیا جیلانی یا غوث پیا جیلانی تیری ولیات سلطانی تیری ولیات سلطانی یا غوث پیا جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. ہم بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے روشن مستقبل کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بچہ محتاج نہ ہو, اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہے, یہ بڑا آدمی بنے, اس کو دوسروں کے ٹکڑوں کی حاجت نہ ہو, اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اولاد ملنے کے بعد آدمی پہلے سے زیادہ کمانے کی کوشش کر دیتا ہے کہ میرے بچوں کو پریشانی نہ بنے, ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے, ان کی تعلیم کے لیے مجھے ٹینشن نہ ہو, پریشانی کا شکار نہ ہو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بہت اچھی بات ہے, اولاد کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. مگر بزرگوں کے انداز کیسے نرالے ہوا کرتے تھے. نمازیں پڑھتے, زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرتے, زیادہ نیک اعمال کرتے تاکہ ہمیں بھی برکتیں ملیں, ہمارے بچوں کو بھی اس سے برکتیں ملیں. مدیشن کے ناظرین, نیک اعمال کرنا شروع کر دیجئے, رزق حلال کے لیے کوشش کیجئے, رزق حلال کمائیے, تھوڑا ہو لیکن حلال کا ہو. نمازوں کی پابندی کریں, درود پاک کی کثرت کریں, انشاءاللہ الکریم آپ خود اس کے اثرات دیکھیں گے. آپ کے بچے بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے, گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول ہوگا انشاءاللہ. آخرت میں تو پھر اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں بھری اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے,